بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں حدود آرڈیننس کے حوالے سے سیریز کا 5واں پارٹ، اور اس میں ہم بات کریں گے فائنڈنگز آف چیپٹر نمبر 6، اور جو کہ کور کرتا ہے آبجیکٹیو نمبر 4 کو۔ بنیادی طور پر اس چیپٹر میں نے پروٹیکشن آف وومن ایکٹ 2006 کا جو ایکٹ تھا، جو امینڈمنٹ تھی زنا آرڈیننس میں اور قذف آرڈیننس میں، اس کو میں نے انالائز کیا ہے، اور اس میں موجود جتنے بھی جو اس کے پروز اینڈ کونز ہیں، جو اس کے پازیٹیو آسپیکٹس اور نیگیٹیو آسپیکٹس ہیں، اس پر بات کی ہے۔ اس لیکچر میں نے اس سے 2-3 پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ ایک پوائنٹ ان کا جو ہے وہ پازیٹیو ہے، اور کچھ 2-3 پوائنٹس میں نے نیگیٹیو میں اٹھائے ہیں۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، جس طرح آپ جانتے ہوں گے، میں نے پارٹ فرسٹ میں بھی اس کو بیان کیا تھا کہ 2006 میں زنا آرڈیننس اور قذف آرڈیننس میں ترمیم کی گئی، جس کو پروٹیکشن آف وومن ایکٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی جو تاریخ ہے، تو اس میں 2006 میں یہ امینڈمنٹ آئی تھی۔ تو اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، کچھ لوگوں نے اس کو بہت ہی مطلب ہے کہ سارا نیگیٹیو ہی بیان کیا، کچھ لوگوں نے اس کو پازیٹیو آسپیکٹ کے طور پر لیا اور اس کو پازیٹیو ایک جو ہے وہ امینڈمنٹ قرار دیا۔ لیکن اس کو اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں، اور جس طرح میں نے اپنے ریسرچ میں اس کو دیکھا ہے، بڑا کوشش کی ہے کہ اس میں جتنے بھی صحیح اس کا آسپیکٹ ہو، کوئی چیز پازیٹیو ہے تو اس کو پازیٹیو لیا جائے، کوئی چیز نیگیٹیو ہے تو اس کو نیگیٹیو لیا جائے۔ تو اس کو میں نے 2 آسپیکٹس میں ڈیوائڈ کیا کہ پازیٹیو آسپیکٹس آف پروٹیکشن آف وومن ایکٹ اور نیگیٹیو آسپیکٹس آف پروٹیکشن آف وومن ایکٹ۔ تو اس میں جو پازیٹیو آسپیکٹس مجھے نظر آئے وہ بنیادی طور پر یہ جو امینڈمنٹ ہے، یہ جو ایکٹ ہے، اس میں 29 پروویژنز ہیں، اور اس میں جو سیکشن نمبر 2 سے لے کر سیکشن نمبر 9 تک پروٹیکشن آف وومن ایکٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں یہ کیا گیا کہ جتنی بھی تعزیری سزائیں تھیں، چاہے وہ زنا آرڈیننس میں تھیں یا قذف آرڈیننس میں تھیں، وہ ختم کی گئیں۔ اور یہ ایک پازیٹیو بات تھی، کیونکہ یہ شریعت کی صحیح انٹرپریٹیشن نہیں ہے کہ زنا لائبل ٹو حد ہو، اور اگر وہ لائبل ٹو حد نہ ہو تو پھر وہ لائبل ٹو تعزیر ہو، یا پھر قذف جو ہے وہ لائبل ٹو حد ہو، اور اگر وہ لائبل ٹو حد نہ ہو تو وہ لائبل ٹو تعزیر ہو۔ تو یہ اسلام کی صحیح تشریح نہیں تھی، اور لہٰذا ان کو ہٹا کر واپس پاکستان پینل کوڈ میں ڈالا گیا۔ تو یہ بس ایک اچھا کام تھا، اور اس کو حدود سے نکال کر اچھا ہی کیا گیا، پازیٹیو آسپیکٹ ہے یہ۔ کیونکہ اس سے ایک تو یہ بھی فائدہ ہوا کہ جتنی بھی سزائیں چاہے زنا آرڈیننس کے تھرو امپلیمنٹ ہوئی ہیں یا قذف آرڈیننس کے تھرو امپلیمنٹ ہوئی ہیں، تو وہ حدود لگے ہی نہیں ہیں، یعنی فرام دا ویری سٹارٹ حدود کا نفاذ نہیں کیا گیا، بلکہ اس ضمن میں جتنی بھی تعزیری سزائیں حدود آرڈیننس میں موجود تھیں تو ان کا بنیادی طور پر نفاذ کیا گیا، اور جن پر بعد میں اعتراضات بھی کیا گیا، ان کو کوڈ بھی کیا گیا، اس کے ریفرنسز بھی دیے گئے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یار یہ حدود قوانین تو بڑے ظالمانہ ہیں، کیونکہ دیکھیں ان میں یہ ہوا، ان میں وہ ہوا۔ تو بنیادی طور پر یہ تمام تر اعتراضات تعزیری سزاؤں کے حوالے سے تھی، یعنی حد تو جاری نہیں ہوا، تو حد جاری نہیں ہوا تو بنیادی طور پر یہ تمام اعتراضات بنیادی طور پر تعزیری سزاؤں پہ تھیں، اور اسی لیے تعزیری سزاؤں کو حدود قوانین سے نکالنا ہی بہتر تھا۔ لیکن ان کو نکال کر حدود قوانین میں جب جو پاکستان پینل کوڈ میں ان کو شامل کیا گیا، تو وہاں پر اس کے پھر کچھ نقائص ہمیں سامنے نظر آئے جن پر ہم بات کریں گے۔ بہرحال یہ پازیٹیو چیز تھی کہ حدود قوانین میں سے زنا لائبل ٹو تعزیر اور قذف لائبل ٹو تعزیر کو نکال کر، حدود قوانین سے نکال کر، یہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ موو تھا۔ اس کے نیگیٹو آسپیکٹس جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ 3 ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ پروٹیکشن آف وومن ایکٹ نے زنا بالجبر یعنی ریپ کو، جو کہ لائبل ٹو حد کرائم تھا حدود آرڈیننس میں، اس کو نکال کر پینل کوڈ میں شامل کیا اور دوبارہ اس کو تعزیری سزا ڈکلیئر کیا۔ یعنی حدود قوانین میں سے جو زنا بالجبر کی سزا تھی وہ لائبل ٹو حد بھی تھی، اور اگر وہ لائبل ٹو حد نہیں تھی تو اس میں لائبل ٹو تعزیر کی بھی سزائیں موجود تھیں، لیکن وہ تعزیری سزائیں تو نکال دی گئیں، چلو وہ تو اچھا کیا، لیکن حد کی سزا کو بھی ختم کر کے اس کو پاکستان پینل کوڈ میں شامل کیا گیا، اور یہ ایک نیگیٹو کام تھا۔ اور دا موسٹ آبجیکشنیبل پارٹ آف پروٹیکشن آف وومن ایکٹ از دا ریموول آف حد آف ریپ فرام حدود آرڈیننسز،
یہ سب سے آبجیکشنیبل پارٹ تھا. اس پر میں ایک تفصیلی سی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کیوں تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں بات کروں گا کچھ دو اور نیگیٹو آسپیکٹس کی، اور وہ نیگیٹو آسپیکٹس جو ہے وہ کیا ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ، بلکہ دونوں کو میں ایک ساتھ میں پڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حدود قوانین سے کچھ ایسے پروویژنز نکالے گئے ہیں اور پھر اس کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے اور قوانین میں، جس طرح پاکستان پینل کوڈ ہوا یا پھر ڈیزولوشن آف میرج، مسلم میرج ایکٹ ہوا، تو اس میں کچھ چیزیں شامل کی گئیں حدود قوانین سے نکال کر، جس میں 2 ممکنہ حدود جہاں پہ حد لگا جاتا ہے ان کو ختم کیا گیا. اس میں سے پہلا کیا تھا؟ اگر آپ سیکشن نمبر 7 اٹھائیں پروٹیکشن آف وومن ایکٹ کا، تو اس میں کام کیا گیا، اور اس میں یہ کام کیا گیا کہ اس میں جو لائبل ٹو تعزیر کرائم تھا زنا کا، زنا لائبل ٹو تعزیر، اس کو ہٹا کر پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 496B میں شامل کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ اچھا کام تھا کہ زنا لائبل ٹو تعزیر کو ختم کیا، اور یہ میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ یہ پازیٹیو کام تھا. لیکن اس سے جو نیگیٹو چیز پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ اس سیکشن کو پی پی سی کے 496B میں شامل کیا گیا، اور وہاں پر اس کو فورنیکیشن کہا، اور وہاں پر اس کی ڈیفینیشن بھی یہ کی گئی کہ سیکشول انٹرکورس بٹوین اے مین اینڈ اے وومن. ٹھیک ہے، تو سوال اور اعتراض یہ ہوا کہ اسلام میں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا چیپٹر جس میں پارٹ 2 میں نے یہ کہا کہ زنا لائبل ٹو تعزیر اسلام کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں کوئی جرم نہیں ہے. اگر وہ زنا ہے تو پھر وہ لائبل ٹو حد ہوگی، اگر وہ زنا لائبل ٹو حد نہیں ہے تو پھر وہ زنا ہی نہیں ہے. یہ ہم نے کہا تھا. اب اس میں ایک نیگیٹو چیز یہ تھی کہ اس ڈیفینیشن میں اور اس پروسیجر میں پھر یہ بتایا گیا کہ جس نے بھی فورنیکیشن کو ثابت کرنا ہے تو 2 چشمدید گواہ. پہلی بات تو یہ عجیب بات ہے کہ پورے پاکستان پینل کوڈ کے لیے جنرل سٹینڈرڈز آف ایویڈنس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا. کوئی بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس، کوئی بھی میڈیکل رپورٹ، کوئی بھی ایک چشمدید گواہ. لیکن پھر خاص طور پر پی پی سی کے بالکل برعکس زنا کے معاملے میں، فورنیکیشن کے معاملے میں 2 چشمدید گواہوں کا شرط لگانا، یہ ایک انوکھی شرط ہے بنیادی طور پر پاکستان پینل کوڈ کے حوالے سے اگر اس کی نیچر کو دیکھا جائے. پہلی تو یہ ایک آبجیکشنیبل بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ اگر 2 چشمدید گواہ عدالت میں آ کر یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اس دونوں مرد اور عورت کو اعوذ باللہ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو جو پرپیٹریٹر آف زنا ہے، فورنیکیشن ہے، دونوں کو جو ہے وہ زنا لائبل ٹو تعزیر انڈر پاکستان پینل کوڈ کے تحت سزا دی جائے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قذف لائبل ٹو تعزیر کی سزا جو ہے اکارڈنگ ٹو پاکستان پینل کوڈ وہ بھی دی جا سکتی ہے، جو کہ 5 سال قید اور 10,000 روپے تک جرمانہ ہے. اور اگر زنا ثابت ہو جائے 2 چشمدید گواہ تو پھر بھی 5 سال تک قید اور 10,000 روپے کا جرمانہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پھر قذف کا معاملہ آ گیا. اگر 2 چشمدید گواہ اکارڈنگ ٹو پاکستان پینل کوڈ وہ عدالت میں آ کر حاضر ہو کر گواہی دیں کہ بھائی ہم نے ان مرد اور عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ تو اگین حد لیبل ٹو قذف کا معاملہ ہوا. یعنی یہاں پہ تو اسلامک شریعہ ان دونوں پر قذف جاری کرتی ہے. تو یہاں پر اگر وہ 2 چشمدید گواہ آ گئے، اگر ایک آ گیا تو پھر اس پر قذف اکارڈنگ ٹو پاکستان پینل کوڈ نافذ ہوگا. لیکن اگر 2 آ گئے تو پھر وہ دونوں چھوٹ جائیں گے، اور جو پرپیٹریٹر آف زنا ہوگا اس پر اکارڈنگ ٹو پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ حد جاری ہوگا. تو بنیادی طور پر یہاں پر حد کی ایک ممکنہ پنشمنٹ کو ختم کیا گیا ہے، جو کہ لائبل ٹو حد کرائم ہے، قذف لائبل ٹو حد ہے. لیکن اس پروویژن کو شامل کر کے ان دونوں لوگوں کو جو عدالت میں آ کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان پر جو حد لگنی تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ وہ دونوں تو چھوٹ گئے. اور پھر وہ جو پرپیٹریٹر آف زنا ہے یا جو اوفینڈرز ہیں ان پر جو ہے وہ سزا جاری ہو جائے گی. تو یہ نقصان ہے کہ اس میں ممکنہ حد کی سزا کو ختم کیا گیا. دوسری جگہ پر بھی ایک ممکنہ حد کی سزا کو ختم کیا گیا، اور وہ زنا لائبل ٹو حد کی سزا ہے. یعنی پہلی اس سیکشن میں جو میں نے بات کی وہ قذف لائبل ٹو حد کی سزا کو ختم کیا گیا. دوسری سچویشن میں زنا لائبل ٹو حد کی سزا کو ختم کیا گیا، اور وہ ہے سیکشن 29 آف پروٹیکشن آف وومن ایکٹ، جس میں لعان کو
حد سے نکال کر، حد قذف سے نکال کر شامل کیا گیا ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ میں، مسلمانوں کی جو تنسیخ نکاح کا قانون ہے اس میں داخل کیا گیا۔ لعان کیا ہے؟ لعان ایک قسم کی سچویشن ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اس میں قرآن کی آیت موجود ہے، سورۃ نور میں ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے، اب ظاہری بات ہے کہ اگر آپ نے کسی عام انسان کو، کسی اور شخص کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عدالت میں آ کر گواہی دیں گے، تین مزید چشمدید گواہوں کو لا کر۔ لیکن اب اگر آپ کے پاس وہاں پہ گواہ نہیں ہے تو آپ خاموش رہ جائیں گے اور خاموشی اختیار کریں گے، ادروائز تو آپ پہ حد قذف جاری ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص اپنی بیوی کو دیکھ لے تو ظاہری بات ہے، بیوی کو زنا پہ دیکھنا نعوذ باللہ، پھر اس کے بعد اس کی غیرت، اس نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ چپ رہے گا؟ کیا وہ کچھ نہیں کرے گا؟ تو اس کے لیے جو اسلام نے طریقہ بتایا وہ لعان کا طریقہ ہے، یعنی اس پر وہ عدالت میں آئے گا اور وہ گواہی دے گا۔ اب اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، فار ایگزامپل اگر 4 گواہ ہیں تو پھر وہ 4 گواہوں کو لائے گا اور ان پر اس کی بیوی پر حد زنا جاری ہو جائے گی، جو کہ رجم ہے۔ لیکن اب ان کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ عدالت میں آ کر اگر گواہی دے گا تو عدالت اس بنیاد پر اس پر حد قذف جاری کرے گا؟ ایسا نہیں ہے، حد قذف جاری نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اس کی عزت کا مسئلہ ہے، یعنی یہ صرف اس عورت کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے شوہر کی عزت کا مسئلہ ہے۔ تو اسلام نے اس کے لیے جو طریقہ متعین کیا ہے وہ لعان کا ہے۔ لعان میں وہ کیا کرے گا کہ وہ 4 مرتبہ اللہ پر قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے اس بیوی کو، اپنی بیوی کو والعیاذ باللہ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 4 مرتبہ وہ قسم کھائے گا اور 5ویں مرتبہ لعن کرے گا خود پر وہ شخص کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ شخص کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کہے گا۔ اب اگر اس موقع پر بیوی خاموش رہیں اور شوہر کی اس گواہی کو قبول کرتے ہوئے خاموش رہیں اور اقرار کرے کہ ہاں یہ شوہر بس ٹھیک ہے، سچ کہہ رہا ہے، میں نے واقعی یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو شریعت اس پر حد قذف، حد زنا جاری کرے گی اور بیوی کو جو ہے وہ سنگسار کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کا الزام غلط ہے یا پھر وہ اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹا الزام لگاتی ہے تو وہ 4 مرتبہ گواہی دے گا، قسم کھائے گی کہ میں نے یہ میرا جو شوہر ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، 4 مرتبہ یہ کہے گی وہ عورت، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر وہ سچ بول رہا ہے تو اس پر، یعنی اس عورت وہ اپنے آپ پر کہے گی کہ اس پر خدا کا غضب ہو۔ تو جب یہ پروسیس ہو جائے گا عدالت کے سامنے، یہ تمام تر جو پروسیڈنگ ہے یہ ہو جائے گی، تو اس کے ساتھ ہی عورت تو حد قذف، حد زنا سے بچ جائے گی، لیکن اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اس میاں اور بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے طلاق ہو جائے گی، لعان ہو جائے گی۔ اور لعان جو ہے وہ ایک طلاق کی قسم ہے، ایک تنسیخی نکاح کی قسم ہے، لیکن لعان وہ طلاق ہے کہ جس کے بعد کبھی بھی ان دونوں میاں بیوی کی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی عام طلاق میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس بیوی نے، اس عورت نے کوئی دوسری شادی کر لی اور وہاں پر بھی اس کا نکاح ٹوٹ گیا یا اس کو طلاق ہو گئی دوسرے شوہر سے، یا اس کا شوہر دوسرا مر گیا اور اس نے عدت گزار لی، تو عدت کے بعد وہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن لعان کے مسئلے میں اس طرح کا کوئی پروویژن نہیں ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے وہ طلاق اس کی ہو گئی۔ یہ لعان ہے بنیادی طور پر۔ اب یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ ایک ممکنہ حد موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر شوہر یہ تمام تر گواہی دے 4 مرتبہ اور 5ویں مرتبہ لعن کرے خود پر اور بیوی خاموش رہے، تو اس موقع پر بیوی پر حد زنا واقع ہوگی۔ لیکن اس پروویژن کو حد قذف سے نکال کر ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ میں شامل کرنا بنیادی طور پر اس ممکنہ حد کو ختم کرنا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے حد تو پھر ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ کے تحت نہیں لگائی جا سکتی، تو لہٰذا 2 جگہوں پر پروٹیکشن آف وومن ایکٹ نے ممکنہ حد کی سزا کو ختم کیا ہے۔ دوسرا جو چیز میں نے ذکر کی ہے نیگیٹو آسپیکٹ میں، وہ ہے حد زنا بالجبر کو ریموو کرنا، یعنی زنا بالجبر
اور تعزیری سزا جو ہے اس کو تو ختم کیا گیا، زنا لائبل ٹو تعزیر کو ختم کیا گیا، قذف لائبل ٹو تعزیر کو ختم کیا گیا، زنا بالجبر لائبل ٹو تعزیر کو ختم کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اس کی جورسڈکشن میں ہے، ان کی پاورز میں ہیں، لیجسلیٹو اسمبلی کے پاس یہ اختیارات ہیں، گورنمنٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں. لیکن حد زنا جو ہے زنا بالجبر کے حوالے سے وہ ایک ممکنہ حد ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ختم کیا گیا. بنیادی طور پر اگر آپ اسلامی شریعہ میں دیکھیں تو سورہ نور میں لفظ زنا کا استعمال ہوا ہے کہ جو شخص زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے. لیکن یہ زنا جو ہے لفظ یہ کامن ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے اس میں زنا بالرضا کے لیے بھی اور زنا بالجبر کے حوالے سے بھی. اور اسی صورت کی آیت نمبر 33 میں ایک ایکسیپشن ہے کہ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن پر زیادتی ہوں، یعنی جن کے ساتھ زنا بالجبر کیا جائے، جن کے ساتھ زیادہ بزور جو ہے وہ زنا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی اس عورت کے لیے جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، یہ جبر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دے گا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زنا بالجبر میں جو وکٹم ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی، وہ بے گناہ ہے، صرف پرپیٹریٹر کو سزا دی جائے گی. اس طرح وائل ابن حجر کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جو ہے عشاء کی نماز کے لیے گھر سے نکلی ہے تو راستے میں ایک شخص نے اس کا ریپ کر دیا. وہ عورت چلائی لیکن اسی دوران وہ مرد بھاگ گیا. وہ عورت آئی اور اس نے مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں درج کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہا کہ ان کو ڈھونڈ کر لاؤ. بہرحال بعد میں وہ شخص آیا اور اس نے کنفیشن کی کہ اسی نے یہ کام کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد رجم جو ہے وہ جاری فرمایا. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی چھینٹیں لگیں اس رجم کے دوران اس کے خون کی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہوئے اور اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے کہا کہ بدکار انسان کی چھینٹیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور آپ نے کہا کہ عمر، اس شخص نے ایسی توبہ نکالی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ مدینے والوں پر تقسیم کی جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے گی، کما قال علیہ السلام. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ایک تو رجم کی سزا بھی ثابت ہو رہی ہے، دوسری یہ ہے کہ اس کو رجم کی سزا ہے تو یہ زنا کی سزا ہے بنیادی طور پر، کیونکہ وہ شخص شادی شدہ ہوگا تو اس پر رجم کی سزا نافذ کر دی گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زنا بالجبر جو ہے وہ زنا بالجبر زنا نہیں ہے بلکہ وہ حرابہ ہے، کیونکہ اس میں ایک فورس کا آسپیکٹ جو ہے وہ پوشیدہ ہے. حرابہ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ حرابہ میں جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حرابہ کو ڈیفائن اور حرابہ کو بیان فرمایا ہے. بنیادی طور پر اس کی ایک بات کی آیت جو ہے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ یعنی محاربین جو ہے یا محارب جو ہے اگر وہ پکڑنے سے پہلے توبہ کر لے تو اس پر سزا نہیں ہوگی. اور تمام فقہا اس پر ایگریڈ ہیں کہ اگر کوئی محارب پکڑنے سے پہلے یعنی گورنمنٹ کی پکڑنے سے پہلے اگر وہ توبہ طائب ہو جائے اور وہ اپنی جرم سے توبہ کر لیں اور اپنا جو لوٹا ہوا مال وغیرہ ہے وہ واپس بھی کر دیں تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی. تو اگر یہ قانون ہے اور زنا بالجبر حرابہ ہے تو پھر یہ قانون اس پر بھی اپلائی ہوگا کہ کسی نے اگر زنا بالجبر کا ارتکاب کیا ہے، ریپ کا ارتکاب کیا ہے اور اگر وہ پکڑنے سے پہلے توبہ کر لیں تو کیا پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی؟ سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ حرابہ نہیں ہے، وہ زنا ہے. اور زنا بالجبر یا زنا بالرضا کی جو سزا ہے وہ شریعت میں ایک ہے. لیکن وہ تب جب کوئی زنا بالجبر میں کوئی اور جو ہے نقصان نہ کیا گیا ہو. اگر زنا بالجبر کے دوران اس نے کوئی اور بھی اس سے مال بھی چھینا ہو اور اس کو نقصان بھی پہنچایا ہو، کوئی اور نقصان کیا ہو، تو اکارڈنگلی اس کے تعزیری جتنی بھی سزائیں ہوں گی وہ اس پر ظاہری بات ہے کہ نافذ ہوں گی. مین ریزن کیا ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے کہ حدود میں سے زنا بالجبر کو کیوں نکالا گیا ہے. یہ آسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس وجہ سے نکالا گیا ہے کہ وہ جو ریزن انہوں نے دی ہے اور وہ یہ تھی کہ ریپ کے کیس میں اگر کوئی عورت آتی ہے اور ریپ کا مقدمہ درج کرتی ہے تو اس سے عدالت یہ پوچھتی ہے کہ اس کو ثابت کریں، ریپ کے مقدمے کو ثابت کریں اور 4 چشمدید گواہ لائیں. اور اگر عورت 4 چشمدید گواہ نہیں لاتی ریپ کے اس کلیم کو ثابت کرنے میں تو عورت ہی کو جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے یا اس کو قید میں ڈالا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے عورت پر ظلم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے
زنا بالجبر کی سزا کو نکال دیا جائے. یہ بنیادی طور پر لاجک ہے. یہ ایک قسم کا پروپیگنڈا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر حدود آرڈیننس دیکھیں تو اس میں کوئی بھی ایسا پروویژن نہیں ہے کہ وکٹم آف ریپ جو ہے وہ اس ریپ کو ثابت کرے گی اور 4 چشمدید گواہ کو لائے گی. کیونکہ اگر آپ سیکشن نمبر 10(3) آف زنا آرڈیننس دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ زنا جو بالجبر کی جو تعزیری سزا ہیں، ایک تو اس کی حد کی سزا ہے، اس کی جو تعزیری سزا ہے اس کے لیے صرف وکٹم وومن کی گواہی یا اس کا میڈیکل رپورٹ کافی ہے، اور اس کے بل پہ میڈیکل رپورٹ پہ یا پھر وکٹم وومن کی گواہی پر جو ہے وہ عدالت ریپسٹ کو تعزیری سزا دے سکتی ہے، جو کہ بہت بڑی سزا ہے. ظاہری بات ہے اس کی سزا بہت بڑی ہے، تعزیری سزا بھی بہت بڑی ہے، تقریباً 25 سال تک قید بامشقت ہو سکتی ہے، یا ایون ڈیتھ پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے اگر پرپیٹریٹرز جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں، یعنی گینگ کی صورت میں ہیں، تو ان کو ڈیتھ پنشمنٹ بھی مل سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ اس عورت سے 4 چشمدید گواہ مانگے گئے ہیں، یہ بھی قسم کا پروپیگنڈا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ اگر قذف آرڈیننس کا سیکشن نمبر 13 پڑھیں اور اس میں ایکسپلینیشن نمبر 2 پڑھیں تو اس میں یہ بات درج ہے کہ ریپ کے مقدمے میں کسی بھی وکٹم کو اس سے کبھی بھی 4 چشمدید گواہ نہیں مانگے جائیں گے، اور اس بل پہ اس کو سزا نہیں ملے گی. یعنی اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، تو اس کلیم کی بدولت عدالت، کوئی بھی عدالت اس وکٹم کو سزا اس بات پہ نہیں دے سکتی کہ وہ 4 چشمدید گواہ لائیں. ان سے 4 چشمدید گواہ لانے کا مطالبہ کوئی بھی کورٹ نہیں کر سکے گی. یہ سیکشن نمبر 13 آف قذف آرڈیننس کا ایکسپلینیشن نمبر 2 ہے. لہٰذا یہ بات کہ اس کی ریزن یہ تھی، اس کو اس لیے حد سے نکال دیا گیا کیونکہ اس میں 4 چشمدید گواہ مانگے جاتے ہیں، اور اگر وہ کوئی فیل ہو جاتا ہے، 4 چشمدید گواہ نہیں لا سکتا، تو اس کے بل پہ ان پر جو ہے وہ ان کو قید میں ڈالا جاتا ہے. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. ہاں، ایک اور بات، اگر کبھی ایسا کسی کیس میں ہوا ہے، کچھ کیسز کا حوالہ دیا جاتا ہے، جس طرح صفیہ بی بی کا کیس ہے، اس میں اسپیشلی یہ جو ہے بہت واویلا مچایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ زنا بالجبر ہوا، اور وہ آ کر اس نے کیس دائر کیا، اور پھر عدالت نے اس کو کہا کہ وہ پہچانیں، آئیڈینٹیفائی کریں ان پرپیٹریٹرز کو، چونکہ وہ اندھی تھی اور وہ نہیں کر سکتی تھی، تو لہٰذا اسی کو قید میں ڈالا گیا. یہ قسم کے پروپیگنڈاز ہیں جو بہت سے لوگ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر کسی ریپ کے کیس میں کسی وکٹم جو کہ خود کو وکٹم ڈکلیئر کر رہا ہے، اسی کو قید میں ڈالا گیا ہو یا اسی کو سزا دی گئی ہو، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حدود قوانین میں یا حدود آرڈیننس میں کوئی ایسا پروویژن ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ اسی میں یہ درج ہے. نہیں، اس میں کچھ نہیں ہے. اس میں تو یہی ہے جو میں نے پریویس سلائیڈ میں بتایا آپ کو کہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی اس بات پر کہ اس نے 4 چشمدید گواہ پیش نہیں کیے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایسا ہو کہ ایک شخص آ جائے اور وہ کہے کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے، لیکن عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ اس وکٹم کا یا اس شخص کا یہ کلیم کرنا کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ غلط ہے، یعنی وہ غلط بیانی کر رہا ہے کسی کو پھنسانے کے لیے یا کسی کو سزا دینے کے لیے یا خود کو سزا سے دور کرنے کے لیے، خود سے سزا کو ہٹانے کے لیے وہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے یا لگا رہی ہے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے. اگر عدالت اس بات پر سیٹسفائیڈ ہو اور اس نتیجے پر پہنچائے کہ اس شخص کا ریپ کا جو کلیم ہے وہ غلط ہے، تو اس کے بل پر اگر اس کو سزا ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ بالکل عین انصاف کے مطابق ہے. اور اس کی اگزامپل کے لیے دوبارہ سے میں کوٹ کرنا چاہوں گا سورہ یوسف کا واقعہ، کہ جس میں زلیخا نے ایڈلٹری بائی کنسنٹ کرنے کی اٹیمپٹ کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ پکڑی گئی تو اس نے فوراً اس اپنے جرم کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال کر یوسف علیہ السلام پر ریپ کا الزام لگا دیا. تو عین ممکن ہے کہ ایک شخص نے زنا بالرضا کی اٹیمپٹ کی ہو یا کیا ہو، لیکن جب جرم اور سزا کی بات آ رہی ہو تو اس نے عدالت میں یہ گواہی دی ہو کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ عدالت اگر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے ساتھ ریپ نہیں ہوا بلکہ اس کا ریپ کا مقدمہ جو ہے اور اس کا الزام جو ہے وہ غلط ہے، تو پھر عدالت جو ہے وہ اس کو
اکارڈنگلی سزائیں دے سکتی ہیں، اور اگر کسی معاملے میں ایسا ہوا ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں صرف مطلب یہ نہیں کہ میں نے صرف ایک ایگزامپل دیا اور میں اپنی بات کو جسٹیفائی کر رہا ہوں، یہ بات میں نے اٹھائی ہے اور اس بات کو کی ہے چارلس کینیڈی نے بھی۔ چارلس کینیڈی جو ہے وہ ایک امریکن ریسرچ اسکالر ہے، اور وہ پاکستان میں آیا تھا 1984-85 میں، اور اس نے باقاعدہ سروے کیا پاکستان میں مختلف عدالتوں سے اور مختلف پولیس اسٹیشن سے کیسز اٹھا کر اس نے ایک کوانٹیٹیو ٹائپ ریسرچ کی، اور اس میں اس نے اپنے فائنڈنگز میں یہ لکھا۔ دیکھیں میں اگین بتا رہا ہوں کہ وہ ایک کرسچن ہے، وہ ایک امریکن ہے، اور اس کو حدود قوانین سے کوئی بھی ہمدردی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایسا ریکارڈ ہوا ہے، چارلس کینیڈی کہتے ہیں کہ جب کسی عورت کو زنا آرڈیننس میں سیکشن 10(2) کے انڈر زنا لائبل ٹو تعزیر کا خدشہ ہوتا ہے تو اس میں عورت جو ہے وہ عام طور پر اپنے ہی پارٹنر کے خلاف زنا آرڈیننس کے سیکشن 10(3) میں ریپ کا مقدمہ درج کرتی ہے، اور وہ خود جو ہے عدالت یعنی جرم سے بچ جاتی ہے، پنشمنٹ سے بچ جاتی ہے۔ یہ چارلس کینیڈی کہتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جرم میں وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کو سزا ہونے والی ہے، اور اس سزا سے بچنے کے لیے وہ کبھی کبھی اپنی ہی پارٹنر کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کرتی ہے کہ اس نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس معاملے میں زنا بالجبر میں یا زنا برضا میں اگر کہیں پر کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز مس یوز کر رہی ہے قانون کو، تو وہ الگ ایک مسئلہ ہے، اور اس بل پہ آپ قانونی سزاؤں کو ختم نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل لا جو قتل کا قانون ہے وہ بڑا کلیئر کٹ ہے کہ اس میں سزائیں متعین ہیں، لیکن اگر قتل کے قانون میں لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ کوئی خرد برد کرتی ہے تو وہ ایک ڈیفیشنسی ہے، وہ ایک نقصان ہے، وہ ایک خامی ہے، لیکن اس کے بل پر آپ قتل کا قانون کو ختم نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی آپ یہ کہیں کہ قتل کے قانون میں خامیاں ہیں اور اس کو صحیح طور پر انفورس نہیں کیا جاتا تو اس لیے اس قانون کو ختم کریں۔ نہیں، ان خامیوں کو نکالیں، جہاں پہ وہ فلاز ہیں ان کو ختم کریں، ان کو ٹھیک کر دیں اور ان کو قابل عمل بنایا جائے۔ تو بنیادی طور پر یہ پروٹیکشن آف وومن ایکٹ کا جو لا ہے اس میں موجود جو پازیٹیو آسپیکٹس ہیں اور جو نیگیٹو آسپیکٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے سننے کا۔ اللہ حافظ۔